اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و شفیعنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین ومنکر فضائلہم وغاصب حقوقہم من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین واصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ قرآن کی مشہور و معروف آیت جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے سوال کرو اہل ذکر سے جس چیز کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے۔ بہت سے مسئلے مسائل قوم میں ہیں اور فیس بک سوشل میڈیا میں نوجوان آپس میں الجھ رہے ہیں، مگر قرآن کی آیت پہ اگر غور فکر کریں تو جا کے اپنے مولوی صاحب سے پوچھیں۔ اس بار بار میں نے کتنی باتوں میں ریپیٹ کی بات ہے کہ جو آپ جہاں نماز پڑھ رہے ہیں پیش امام میں 5 منٹ کو روکی کہ جناب یہ مسئلہ ہے، اس کی وضاحت کریے۔ آپ جمعے میں جا رہے ہیں 5 منٹ جناب سے روکیے، کہیے جناب یہ مسئلہ درپیش ہے، اس کا شرعی حکم کیا ہے، آیا یہ حرام ہے، آیا یہ حلال ہے، آیا یہ مکروہ ہے، آیا یہ مستحب ہے۔ آپ جب تک اپنے مولوی حضرات سے جناب سے علماء سے نہیں پوچھیں گے تب تک آپ کی کلیریفیکیشن نہیں ہوں گے، آپ الجھتے رہیں گے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی ہے، یہ قوم کو میرا میسیج ہے کہ آپ پوچھیے، سوشل میڈیا میں خود نہ پھاند پڑیے۔ اب میں فزیوتھراپسٹ ہوں اور علم دین بھی ہے، اگر علم دین کی بات ہوگی تب بھی میں وہاں پہ اپنے دلائل کے آپ تو یہ فرما رہے ہیں قرآن میں یہ لکھا ہے، حدیث میں یہ لکھا ہے، میں کر سکتا ہوں ڈیبیٹ یا مناظرہ یا علمی گفتگو کرنے کا معیار ہے، اللہ نے اتنی صلاحیت اتنا علم دے رکھا ہے۔ ایک کباڑی والا ایک سبزی والا وہ نہیں کر سکتا ہے، سبزی والے کو جانا ہے جا کے پوچھے گا، کباڑی والا ہے وہ جا کے پوچھے گا، ہر آدمی تھوڑی نہیں جا کے پوچھے گا۔ ایک تو مثال یہ ہو گئی ہے۔ اب یہ جو سوشل میڈیا پہ ہنگامہ برپا ہے، ڈیبیٹ اور کمنٹ اور یہ ملنگی، یہ MI6 کا ایجنٹ اور اخباری بکے ہوئے، اس میں نیچے قوم سے لے کے اوپر تک ہے، ممبر پہ بیٹھا شخص تک ہے، ممبر پہ بیٹھا شخص تک ہے، اور نیچے جو بیٹھی ہوئی عوام ہے جو سوشل میڈیا پہ جو نوجوان ایکٹیو ہے اور نعرے بلند کر رہے ہیں MI6 کے ایجنٹ اخباری کے، یہاں سے لے کے اوپر بیٹھا ہوا تک ہے۔ لب و لعاب یہ ہے کہ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ھدی و اولئک ھم اولو الالباب۔ عقل مند کا ذکر ہوا ہے، اللہ نے عقل مندوں کو بتایا ہے، الباب یعنی عقل مند، اولو الالباب جہاں جہاں بھی اولو الالباب آیا ہے یہ عقل مندوں کی بات ہو رہی ہے، اللہ عقل مندوں سے بات کر رہا ہے۔ عقل مند کون ہے؟ جو بات کو سنتے ہیں، اچھی بات ہوتی تو اس کو ایکسیپٹ کر دیتے ہیں، اور یہ بات ہوئی پورے قرآن میں عقل مندوں سے بات ہو رہی ہے۔ بہت بہترین نقطہ دینے جا رہا ہوں، رب الواب خلاصہ یہ ہے بات کا، عقل مندوں سے بات ہو رہی ہے۔ وہ لوگ جو زمین اور آسمان، سورہ آل عمران کی آیت ہے، وہ لوگ جو زمین اور آسمان کی خلقت میں غور و فکر کرتے ہیں، وہ لوگ جو انسانی جسم میں غور و فکر کرتے ہیں، وہ لوگ جو زمین میں غور و فکر کرتے ہیں، یہ غور و فکر کرتے ہیں۔ غور و فکر کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ دراصل یہ اولو الالباب، یعنی اولو الالباب کو اگر لفظی ترجمہ کیا جائے گا تو یہ اللہ سائنٹسٹ سے بات کر رہا ہے، یا اللہ سائنٹسٹ سے بات کر رہا ہے کہ وہ لوگ، یہ سائنٹسٹ ہی یہ کام غور و فکر کا کام کرتے ہیں۔ جو سائنٹسٹ ہیں، جو ناسا میں سائنٹسٹ ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ کون سا سیٹلائٹ، کون سا جو ہے سیارہ، اور کون سا جو ہے چاند، یا چاند ستاروں کے اوپر، یہ قرآن کی آیتیں، سورہ شمس چاند سورج کی بات ہو رہی ہے، سورہ قمر چاند کی بات ہو رہی ہے، سماوات والارض زمین اور آسمانوں کی بات ہو رہی ہے، سائنس سے بھرا پڑا ہوا ہے۔ تو قرآن سب سے زیادہ جو سمجھ میں آئے گا اس سائنس والوں کو سمجھ میں آئے گا۔ اب جیسے میں قرآن کی آیتیں دیتا ہوں یا جو میری ڈیبیٹ ہوتی ہے، آپ کو آج پوائنٹ کی بات بتانے جا رہا ہوں، آرٹ کامرس والوں کے لیے قرآن نہیں ہے، سمجھ لیے میری بات، خلاصہ آرٹ اور قرآن والوں کو اتنی آسانی سے نہ علی سمجھ میں آئیں گے اور نہ قرآن سمجھ میں آئے گا، کیونکہ
ان کا کیا ہوتا ہے، کامرس والے جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں دماغ بند ہوتا ہے، کلوز ہوتا ہے. ان کا کیا میں جیسے بی اے انٹر کیا، انٹرمیڈیٹ کیا، بی کام کیا اور اس کے بعد سی اے کیا، یہ کیا تو پروفٹ اور لاس ہی ہوتا ہے ذہن میں. کیسے بزنس کو گروتھ دیں، کیسے بزنس کو بڑھائیں. جیسے ایم بی اے کر لیا، بی بی اے کر لیا، تو اس کے علاوہ کوئی ان کا اسٹریم ہی نہیں ہے. سائنس میں اسٹریمز ہی اسٹریمز ہیں. میڈیکل سائنس میں آ جائیے، ریسرچ میں آ جائیے، دواؤں میں آ جائیے، ہے نا. کہیں بھی نباتات کا علم ہے، نباتات یعنی پلانٹس کا، نباتات کا، سماوات والارض یعنی آسمانوں کا پہ ریسرچ کرتے ہیں سائنٹسٹ، زمینوں پہ ریسرچ کرتے ہیں. تو پوری دنیا میں جو علم ہے، جو قرآن کے اندر جو علم موجود ہے وہ سائنس ہے. پیڑوں کا ذکر ہے، پانی کا ذکر ہے، چاند کا ذکر ہے، سورج کا ذکر ہے، آسمانوں کا ذکر ہے، سورج کا ذکر ہے، نہ جانے کتنے پلینٹس کا ذکر ہے، یونیورس کا ذکر ہے، برہمانڈ کا ذکر ہے، سرشٹی کا ذکر ہے. یہ قرآن سائنٹسٹ سے مخاطب ہو کے بات کر رہا ہے، اولو الالباب کہہ کہ وہ لوگ جو قرآن میں غور و فکر کرتے ہیں. اب یہ بی اے بی کام والے، سائنس کامرس والے، تھیوری والے جنہیں پڑھا جا کے لکھا ہے، ابھی بینک میں نوکری کر رہے ہیں یا کسی کمپنی میں اکاؤنٹ کی جاب کر رہے ہیں، وہ پروفٹ کتنا کسٹمر نے لین دین ہوا، رات میں اکاؤنٹ مینٹین کیا، اتنا پروفٹ تھا، اتنا لاس تھا، یہ اکاؤنٹ مینٹین کیا، بس زندگی اسی پہ کٹ رہی ہے. ایک سائنٹسٹ ہے جو غور و فکر کرتا ہے، اور وہی قرآن کے اندر بھی غوطے لگاتا ہے. اہل بیت نبوہ یہ کیسے سائنٹسٹ تھے. یہ صرف نمازیں نہیں پڑھاتے تھے کہ نہ ان کو اردو آتی تھی، نہ اردو فارسی عربی کے نہیں تھے کہ بس اسی دائرے میں قید ہوں. یہ طبیب بن جاتے تھے، ان کو علم طب پوری جسم کے بارے میں جانتے تھے، یہ زمینوں کے بارے میں جانتے تھے، یہ آسمانوں کے بارے میں جانتے تھے، یہ پیڑوں کے بارے میں جانتے تھے. یہ لینگویجز دے ور پالیگلاٹس، یہ جو تھے مختلف بھاشاؤں کو جانتے تھے، چرندہ آ جائے، پرندہ آ جائے. اور قرآن میں بھی جانوروں کی، اینیملز کی بات کی گئی ہے. چیٹی بولتی ہے، آج ڈسکوری چینل پہ دکھایا چیٹیوں کے بارے میں. چیٹی بولتی ہے، حضرت سلیمان سے کہا جانور بولتے ہیں، ان کی بھاشا کو سمجھا. آنے والے 10 سال تحقیق ہوگی تو لوگ سمجھیں گے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، اور ریسرچ چل رہی ہے. سائنٹسٹ اگر آپ ڈسکوری چینل دیکھیں. لیکن بھیا یہ کامرس والے، آرٹ والے، یہ بی اے والے، بی اے والوں کے لیے قرآن اتنی جلدی نہیں سمجھ میں آئے گا. اب یہ جو ہم سے کہتے ہیں کہ جو ہے یہ کہاں سے تھا، اہل بیت کے لیے کوئی روایت آئی تو یا تفسیر بیان ہوئی اور یہ دکھائی گئی اور یوں دکھائی. چیما گوئیاں جتنا اس ٹائم کمنٹس ہو رہے ہیں، جس کو جو ملنگی ہیں، جو ملنگی کہہ رہے ہیں، MI6 کہہ رہے ہیں، یہ یہی اسٹوڈنٹس ہیں. یہ بی اے ٹی اے والے، بی ایم اے والے ہیں، جو عقلیں بند ہیں، عقلیں بند ہیں، عقلیں کھلی. پھر بتا دیں سائنس دیکھیے، ہر دور میں جب بھی کوئی نبی مبعوث ہوتا تھا وہ اس دور کا علم لے کے آتا تھا. اللہ اس دور کا اس کو معجزہ دیتا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ڈیزیزز تھیں، بیماریاں تھیں، تو ان کو شفا کا دیا کہ وہ ہیل کرتے تھے پیشنٹ کو، پیرالائز پیشنٹ، مفلوج، لیپروسی، کوڑ، جذام، ان مریضوں کو ٹھیک کرتے تھے، ہیل کرتے تھے. حضرت موسیٰ کے زمانے میں ساحروں کا دور تھا، میجیشین کا دور تھا، تو اللہ نے ان کی عصا کو میجیشین کے روپ میں ایک جو ہے معجزہ دیا. عرب میں کلام کا، بلاغت کا دور تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے لہجے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، ایسی ٹون میں آپ دیکھیں گے ردم میں آئے تھے قرآن کی اللہ نے پروئی ہیں، کیونکہ بلاغت اور فصاحت کا دور تھا، شاعری کا دور تھا. یہ دور سائنس کا دور چل رہا ہے. تو امام زمانہ جب آئیں گے تو سائنس ٹیکنالوجی کا دور بھرپور ہوگا، امام اپنے معجزات ظاہر کریں گے. تو جو قوم ہماری خلفشار مچا ہوا ہے، فیس بک پہ کمنٹ کرتے ہیں اور حوضے کی بات اور علمی کی بات، اور آپ عالموں سے بہتر جانتے ہیں، یہ جانتے ہیں، اور دنیا طریقے کے ملنگی ہیں، سب تہمتیں لگاتے ہیں. آئیے آپ بیٹھ کے بات تو کریے. آپ سائنس سے، آپ قرآن کا، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ شخص جو حوضے میں پڑھ رہا ہے اور اس کی عمر اتنی ہے، کسی کی بھی ہے، آپ اس سے زیادہ جانتے ہیں. آئیے بھی، قرآن میں تو ہر چیز ہے. اہل بیت نے ہر چیز کا جواب دیا، میڈیکل سے لے کے سائنس سے لے کے ہر میتھ تک کا جواب دیا. آپ جواب دے پائیں گے؟ آپ کے حوضوں میں یہ چیز پڑھائی جا رہی ہے جو آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ حوضے کی شکل آپ نے دیکھی ہے؟
جائیے حوضے والوں کو لے کے آئیے علم سائنس سے بات کروں گا، قرآن سے بات کروں گا، فیضی رضا قرآن سے بات کریں گے۔ بھئی جب اہل بیت کے وارث آپ ہیں تو اہل بیت آپ بھی مردوں کو زندہ کریے، آپ بھی سورج کو پلٹائیے۔ جب آپ جو ہم سے بحثیں کرتے ہیں فیضی رضا سے، آپ کے اندر اتنی صلاحیت ہے یا یہ بس خالی یہ شوشہ چھوڑنے کے لیے ہیں؟ آپ ان سے بہتر جانتے ہیں، آپ ان سے بہتر جانتے ہیں۔ بہتر جانتے تو بلائیے، ہم سوال کریں گے، آئیے سائنس کی بات کریں گے، ہم بات کریں گے۔ وال آف چائنا کو قرآن سے دکھائیے، وال آف چائنا کو قرآن سے دکھائیے، آئیے تو سامنے تو آئیے۔ لب و لعاب بہت سینکڑوں ہزاروں باتیں ہیں، ٹھیک ہے، آپ جواب نہیں دے پائیں گے فیضی رضا کے سوالوں کا، شرمندہ ہو جائیں گے۔ اور پھر بات کہتا ہوں، اگر فیضی رضا سے آپ جو جواب کمنٹ کرتے ہیں لے کے بیٹھیے، چینل ہیں اب تو اتنے یوٹیوبرز بلاگرز ہیں جو لائیو چینلز ہیں، لے کے بیٹھیے اور بلا لائیے جن کو بلانا ہو، جن کو لے کے بیٹھنا ہو، بیٹھ جائیے، لائیو ڈیبیٹ کرائیے اور پھر دیکھ لیے گا کس کے پاس کتنا علم ہے، کس کے اندر کون کتنا پڑھا ہوا ہے، کس کو کتنا قرآن رٹا ہوا ہے۔ بات ختم۔ یہ بی اے ایم اے والوں کی سمجھ میں قرآن نہیں آئے گا، کامرس والوں کی قرآن نہ سمجھ میں آئے گا، نہ اہل بیت کی جو سیما گوئیاں کرتے ہیں، کمنٹ کرتے ہیں، سب اسٹوڈنٹس ہیں یہ کامرس کے، اور قرآن کا کامرس ہے، ذکر ہے، مگر سمجھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ اصل کن ہوتی ہے، کلوز مائنڈیڈ ہوتے ہیں، جو دیا گیا بس وہی، جو بنی ہوئی کھچڑی دی جائے گی وہی کھائیں گے، جو حکم آئے گا بس اسی کو مانیں گے، خود نہیں ریسرچ کریں گے کہ یہ جو حکم آیا ہے ہمیں فالو کرنے کا یہ سچ بھی ہے یا نہیں ہے۔ چرواہے کی بکریاں، بھیڑ بکریاں، مویشی، اصول کافی میں حدیث علم کا باب جہاں پہ ہے، مولا نے فرمایا ہم عالم ہیں، مولا فرما رہے ہیں ہم عالم ہیں، میرے شیعہ طالب علم ہیں، باقی خش و خاشار یعنی جھاڑ پھونک، پتے کھٹے جو کوڑا کرکٹ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے۔ اصول کافی حوالہ دے دیا، علم کا باب ہے، اصول کافی کتاب کا نام ہے، جا کے آپ اپنے حوضے والوں سے پوچھیے کہ یہ حدیث درج ہے یا درج نہیں درج ہے کہ مولا نے اپنے آپ کو عالم کہا ہے۔ کہ بحثے مباحثے کریے گا، زیادہ کمنٹ کریے گا، اچھل کود کریے گا، ایسا پوسٹ مارٹم کیا جائے گا علم کا کہ آپ شرمندہ ہو جائیں گے،